السلام علیکم پیارے ویورز، اللہ والوں، سارے جہان والوں مسلمانوں، آپ پر اللہ کی رحمت و کرم ہو۔ آج کل بہت حالات برے جا رہے ہیں، ہر وقت ہر گھڑی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے دعا مانگ لو، قرآن پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگ لو، قرآن پڑھ کے بھی دعا مانگ لو، اور اس کے بعد پھر دعا مانگ لو، اور پھر دعا مانگ لو، یہاں تک کہ رات ہو جائے، پھر دعا مانگ لو، سو جاؤ، پھر یہاں تک کہ رات کا ٹائم گزر جائے آدھا، پھر تہجد میں اٹھو، پھر دعا مانگ لو، پھر اس کے بعد فجر آ جائے گا، فجر کی نماز پڑھو، پھر دعائیں مانگ لو، اور پھر صبح فجر پڑھ کے اگر سونا ہے تو سونے سے پہلے پھر دعائیں مانگ لو، یہاں تک کہ آپ کے 24 گھنٹے گزر جائیں، اور 24 گھنٹوں میں آپ ہر گھڑی، ہر موقع پہ، ہر ایونٹ پہ، ہر نماز پہ دعائیں مانگ لو۔ وہی وقت ہے، اب صرف دعائیں مانگو۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ سوچو کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے۔ اللہ کی 99 صفات کے علاوہ کروڑوں صفات ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ صفت رحمان و رحیم کی ہے، وہی سب پر بھاری ہے۔ اگر اللہ رحمان و رحیم نہیں ہوتا تو آج ہم لوگ پتہ نہیں کس نقشے میں ہوتے، کیسے حالات اور شکلوں میں ہوتے۔ ہم جو جی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، دنیا کے کام کر رہے ہیں، بے شک ہم مشکلوں میں بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی دی ہوئی اس سانس کو لے رہے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی اس سیٹلائٹ میں، اس دنیا میں، وہ آکسیجن دی جو ہم سانس لے رہے ہیں، صرف وہ سانس ہی ہمیں صرف جی رہی ہے، ورنہ اب پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، پانی سے باہر بھوکے مر رہے ہیں، ہر جگہ کچھ نہیں ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو، جانور ہیں لیکن وہ مر رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، سیلاب کا ہر جگہ آنا جانا ہے، لیکن پھر بھی جی رہے ہو آپ۔ کس طرح جی رہے ہو بھلا؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں ایک صاف ستھری آکسیجن کی ہوا دی ہے، آکسیجن والی، اس میں سانس لے سک رہے ہو۔ اگر یہ بند کر دے اللہ میاں، صرف اسی کو ہی بند کر دے، سارا کچھ دے دے، کھانا پینا، رزق، کپڑا لتا، کاروبار، سب کچھ دے دے، لیکن یہ آکسیجن بند کر دے اللہ میاں صرف چند سیکنڈ کے لیے، تو دنیا ایک چند سیکنڈوں میں ایک دم مر جائے گی، ہم لوگ سب لوگ، آپ لوگ مر جائیں گے، سانس نہیں لے سکیں گے۔ جب کیوں نہیں اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے، اور دعاؤں میں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کو بار بار یاد کرتے؟ خدا کے واسطے ان چیزوں کا احساس کریں، یہی دیکھیں اللہ کی ہر نعمت میں ہماری بھلائی ہے۔ اور قرآن پڑھنا تو ایک علیحدہ بات ہے، یہ تو بہت مبارک ہے، اور تبرکات میں سے بہت بڑا تبرک ہے، اس لیے اس کو پڑھا کرو، اس کو سمجھا کرو، اس میں اللہ نے بہت کچھ بتایا ہے، اور ہر وقت اللہ نے آپ کو ہدایت ہی دی ہے۔ جن لوگوں کو انہوں نے سزائیں بھی دی ہیں تو آپ کی اصلاح کے لیے دی ہیں اور آپ کو بتا دیا ہے، ورنہ اللہ میاں قرآن ہی نہ بھیجتا، نہ ہی بتاتا کہ آج سے 1400 سال پیچھے لوگ کیا کرتے تھے۔ اس لیے بتایا کہ آج آپ بھی وہ نہ کریں، لیکن اب وہ کیا، اس سے بھی بڑھ کے ہو رہا ہے۔ انسانیت کا کوئی احساس تک نہیں ہے، انسانیت مر چکی ہے سب کے اندر سے۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، مائیں بچوں کو بیچ رہی ہیں۔ کیا زمانہ ہے یہ؟ کیا پہلے ایسے ہوتا تھا؟ پہلے یہی ہوتا تھا کہ لڑکیوں کو دبا دیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، وہ جہالیت ہی۔ اب تو جاہلیت بھی نہیں ہے اتنی، لوگوں کو اویئرنیس بہت ہے، میڈیا کا دور ہے، کتنا سیٹلائٹ ہے، کتنا دنیا بیٹھے بیٹھے ہاتھ میں، مٹھی میں ہے دنیا آپ کے، اس کے باوجود حالات بدتر ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی بدقسمتیاں ہیں، خدا کے لیے اپنی قسمتوں کو بدلیے، خدا کے آگے جھک جائیے، دعائیں کریں اور دعائیں کریں اور دعائیں کریں، اور قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، رزق دیں، زکوٰۃ دیں۔ آج دیکھیں زکوٰۃ کا کتنا فائدہ ہوگا، جو اللہ نے رکھا ہے زکوٰۃ کو فرض، جو بھی زکوٰۃ دے گا ان غریبوں پر جائے گا جو آج بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ زکوٰۃ اور یہ رحم اور کرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے۔
وہ خدا کے لیے اس کو سمجھے اور اللہ کے آگے جھک جائیں۔ میری آواز کو ناکارہ نہ سمجھیں، میں ایک ناچیز اور گناہ گار عورت ہوں، لیکن میں احساس رکھتی ہوں، میں روز روتی ہوں، روز مرتی ہوں، روز جیتی ہوں ان لوگوں کو دیکھ کے جو اس وقت آدھے آدھے کمر سے بھی اوپر پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کب سے جسم ان کا پانی میں ہی ہے۔ پانی میں رہنا اتنا دیر بھی برداشت نہیں ہوتا، جانوروں کی ٹانگیں پانی میں دبی ہوئی ہیں، منہ باہر ہے بس، گل جائیں گے سب۔ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھ لو پھر، چلو احساس کریں اور قرآن پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود لعنتی سے دھتکارے ہوئے سے، اور پڑھتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا، پالن ہار، کرم کرنے والا، اور رحمان بھی رحیم بھی ہے، وہ رزاق بھی ہے، پالن ہار بھی ہے، وہ غنی بھی ہے اور مغنی بھی ہے، وہ قہار ہے، وہ وہاب ہے، وہ جل جلالہ، وہ جل شانہ ہے، پاک ہے ذات اس کی، تسبیح کرو ہر وقت۔ وَكَذَلِكَ، وا کا چھوٹی زبر ہے اس لیے چھوٹی آواز ہوگی، زبر کی آواز ایک فنگر جیسے اوپر اٹھاؤ نا، جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اس وقت ہم انگلی اٹھاتے ہیں نا، ایک شہادت کی انگلی، اتنی آواز ہوتی ہے زبر کی، وا تو اسی طرح انگلی اٹھاؤ اور وا بولو تو ایک انگلی فنگر کی آواز۔ کذالک، زا کو فتح شبائیہ میں تین انگلی سے زیادہ کی آواز ہے، کھڑی زبر ہے نا یہ، کذالک نصرف، نون سواد کو دانتوں کے سینٹر والی بیچ والی چونچ میں رکھ کے دانتوں کے درمیان میں پھر سواد کی ادائیگی کرے، نصرف ری نہیں بولنا، را کو ری نہیں بولنا تاکہ سافٹ ادا کرنا، نصرف فا نے لام کو ادا کیا، جزم ہے، جزم ساکت ہوتی ہے، اس لیے پہلی والی حرکات دوسرے جزم سے بول کے اس کو ادا کرتی ہے، نصرف، اگر فل کہیں گے تو لام بولا جائے گا، ورنہ نصرف لا کو کیا بولنا ہے، اب یہ تو ساکن ہے، تو پھر یہ نہیں بولیں گے تو یہ پورا آیت جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوگی، اس لیے فل آیاتی دونوں کو ایک جیسی آواز نکالی، آیا یعنی آ یا کی ایک جیسی لمبی آواز نکالنی تھی، قومی قاف کو حلق سے بولتے ہوئے، واو کو لام کو واو سے لو، درستہ نہیں بولنا، درستہ سین کو را میں مغزم کرنا ہے، یعنی کہ انہانس کرنا ہے، اردو میں نہیں آیا لفظ مجھے بولنا، تو انہانس کر کے بولنا، الگ الگ نہیں بولنا، درستہ نہیں بولنا، درستہ انہانس کرنا، ملا کے پڑھنا، یعنی کہ جزم کو۔ والی نبئی، با نے یا کو یہاں پہ تشدید ہے تو اس کو زور دے کے پڑھنا ہے، بئی، اور تھوڑی سی اسٹے کر کے پڑھنا، بینہ ہو کو الٹی پیش ہے اس لیے لمبا پڑھنا، لقومی کاف نے واو کو بولنا ہے زبر کے ساتھ، اور میم کے نیچے تنوین ہے اس لیے اس کو نون سے نہیں بولا جائے گا، اس کو ہمیشہ نون غنہ سے بولا جائے گا، اور کیونکہ یہ آگے تشدید ہے اور یا ہے تو من یہاں پہ اخوا کیا جائے گا، من یعلمون، یا یعنی کہ آئین کو حلق سے ادا کیا جائے گا، مون کہا جائے گا، نون کو یہاں پہ جزم سے بولا جائے گا کیونکہ یہاں پہ سٹاپ ہے نا۔ اتبعی ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو وعارض عن المشرکین،